عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آن لائن کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ ہم نذیر اکبر آبادی کی سوار حیات اور ان کی نظم گوئی اور ان کی نظم تلجق کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل ہم میر تقی میر کے بارے میں پڑھ چکے تھے، آج نذیر اکبر آبادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم سب سے پہلے نذیر کی نظم نگاری کی تعریف پڑھیں گے۔ نظم و شاعری کی ایک نظم نگاری کی تعریف۔ نظم و شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ ہم یہاں پر نظم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نظم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ نظم و شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کے اشعار میں ربط و تسلسل ہوتا ہے۔ مکمل نظم کسی ایک موضوع پر کہی جاتی ہے، اشاریات کے بجائے وضاحت اور اس کی پہچان ہے۔ اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے۔ نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جاتی ہے۔ وسیع تر مفہوم میں نظم سے مراد پوری شاعری ہے، لیکن شاعری کے باب میں غزل کے ماسوا تمام اصناف شعر کو نظم کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے مثنوی، قصیدہ، مرثیہ بھی نظم کے دائرے میں آتے ہیں، چونکہ ان اصناف کی اپنی علیحدہ شناخت قائم ہے، اسی لیے ہم انہیں اسی اعتبار سے پہچانتے ہیں۔ ان اصناف کے علاوہ بھی ہمیں ایسی نظمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہے۔ ان کا ایک مرکزی خیال بھی ہے۔ یہ نظمیں مختلف حیتوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں نظم سے مراد اسی طرز کی شاعری سے ہے۔ سب سے پہلے نظم کی تمام نمایاں شکل نذیر اکبر آبادی کے یہاں پورے آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ نذیر نے اردو نظم کو واضح شناخت عطا کی اور اس کے اردو نظم کا آغاز و ارتقاء۔ اردو نظم کب اور کس طرح شروع ہوئی؟ اردو نظم نگاری کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ مذہبی اور رسموں کی شکل میں اردو نظم کے ابتدائی نقوش نظر آتے ہیں۔ دکن کی بہمنی سلطنت نے اردو ادب کی خاصی زرائی کی۔ عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں نے اردو ادب کے فروغ میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ خلیق قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، ملا بھجی، غواصی، ابن نشاطی وغیرہ دکن کے مشہور شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جب ہم
نظم نگاری کے ابتدائی دور پر نظر ڈالتے ہیں تو اس دور کے نظموں میں موضوعات کے لحاظ سے بڑا تنوع نظر آتا ہے۔ مذہبی خیالات، تصوف کے مسائل، حسن و عشق کا بیان، قدرتی مناظر اور سماجی زندگی کے رسومات، میلے تہوار وغیرہ کو شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ اس عہد کے دکن کی شاعری میں ہندی تہذیب اور طرز معاشرت کی بھرپور عکاسی نظر آتی ہے۔ شمالی ہند میں نظم نگاری۔ شمالی ہند میں اردو نظم نگاری کی ابتدا محمد افضل اور جعفر زٹلی کے یہاں اردو نظم کا ابتدائی نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ 18ویں صدی ایک اہم شاعری کا دور شروع ہوتا ہے۔ نواب صدر الدین محمد خان شاہ ظہر الدین حاتم کے دور میں اردو نظم کا بہت فروغ حاصل ہوا۔ اردو نظم نگاری کو فروغ دینے والوں میں نذیر اکبر آبادی کا ایک اہم مقام ہے۔ ان کی نظموں کے مطالعے سے ہم زندگی کو گوناگوں مشاہدات سے دو چار ہوتے ہیں۔ سماجی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رسم و رواج، کھیل کود، تہوار، بچپن، جوانی، گرمی، برسات، جاڑا، پرندے جس فضا اور ماحول میں سانس لیتے ہیں اس کی جیتی جاگتی تصویر سامنے آتی ہے۔ 1857 میں ہندوستان پر انگریزوں کا مکمل تسلط قائم ہونے کے بعد حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کے لیے کئی شہروں میں انجمنوں کا قائم عمل میں آیا۔ ان انجمنوں کے اغراض و مقاصد میں علوم و فنون کی ترویج و اشاعت بھی تھا۔ 1865 کو انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب کا قیام عمل میں آیا۔ یہی انجمن پنجاب کے نام سے مقبول ہوئی۔ محمد حسین آزاد اس انجمن سے وابستہ تھے۔ میں کرنل ہالرائڈ کی سرپرستی میں موضوعاتی مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں مصرع دھرا کے بجائے موضوعاتی نظمیں پڑھی گئی۔ ان شعراء میں مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے بھی اپنی نظمیں پیش کی ہیں۔ اگرچہ مشاعروں کا سلسلہ زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا، لیکن نظم نگاری کی انہیں کوششوں سے اردو نظم نگاری کے لیے دور کا آغاز ہوا۔ اردو نظم نگاری کی ایک تحریک کا ایک روح رواں محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی تھے۔ ان حضرات نے نہ صرف یہ عملی طور پر نظم نگاری کی وجہ سے دی، بلکہ فکری اعتبار سے نظم نگاری کے لیے ایک سازگار فضا قائم کی۔ انہوں نے انجمن پنجاب کے جلسوں میں جو لیکچرز دیے وہ نظم نگاری کے لیے ایک منشور کا درجہ رکھتے ہیں۔ 19 صدی کے اور آخر کا زمانہ اردو ادب معمولی تبدیلیوں کا زمانہ تھا۔ اردو ادب میں کئی اصناف کا ظہور ہوا۔ ناول نگاری، تنقید نگاری، سوانح نگاری، مضمون نگاری وغیرہ کے ساتھ اردو نظم نگاری کو بھی فروغ ہوا۔ اس صنف کو بے حد مقبولیت ملی۔ اس دور کے اہم شعراء میں اقبال، فیض احمد فیض، سردار جعفری، نون میم راشد، اسماعیل میرٹھی اور نظم طباطبائی وغیرہ اہم نظم گو شاعر ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نذیر اکبر آبادی کی سوانح ہے۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد تھا۔ والد فاروق عظیم سرکار میں ملازمت ہے۔ نذیر کی ولادت دہلی میں نادر شاہ اور حملے کی وجہ سے وہ اکبر آباد منتقل ہوئے۔ آگرہ میں
نذیر کا پیشہ بچوں کو پڑھانا تھا۔ اس زمانے کے مکتبوں اور مدرسوں کی طرح ان کا بھی ایک مکتب تھا جو شہر کے مختلف مقامات پر رہا۔ بھرتپور حیدرآباد اودھ کے شاہی درباروں نے سفر خرچ بھیج کر ان کو بلانا چاہا، لیکن انہوں نے آگرہ چھوڑ کر کہیں جانے سے انکار کر دیا۔ نذیر سیر سپاٹے کے شوقین تھے۔ تیرنگی، کبوتر بازی، کشتی، کنوے بازی، ہر طرح کے کھیل کود میں حصہ لیتے تھے اور ہر میلے اور تہوار شریک ہوتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف اسلام بلکہ ہندو اور رسم و رواج پر بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ عوامی زندگی کا ہر پہلو ان کی نظر میں رہا اور ان کو اپنی شاعری میں پیش کیا۔ نذیر کے متعلق جس نے بھی کچھ لکھا ہے اس نے ان کے اخلاقی و عادات، سادگی، بردباری، شرافت کا تذکرہ بہت اچھے الفاظ میں کیا ہے۔ نذیر نے عمر پائی، عمر کے آخری حصے میں فالج ہو گیا تھا۔ اسی حالت میں 1823 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بہت سے شاگردوں میں میر مہدی ظاہر، قطب الدین باطن، لالہ بدسین صافی، شیخ نبی بخش عاشق، منشی حسن علی موہو کے نام ملتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری۔ آبادی اردو کے پہلے عوام شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں عوامی زندگی کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ اس دور کے تہذیبی مشاغل کے خوبصورت رنگ نظر آتے ہیں۔ عوامی تہواروں کی عکس بندی، زندگی کے جزیات، انسانی نفسیات کا گہرا شعور، زندگی کے انجام پر گہری نظر نذیر کے خاص موضوعات ہیں۔ عوامی زندگی کی ترجمانی نذیر کی شاعری کی بنیادی خصوصیت ہے۔ انہوں نے عوامی زندگی کی ترجمانی اتنی خوبصورتی اور سچائی سے کی ہے کہ وہ اردو کے پہلے عوامی شاعر کہلائے۔ عوامی تہواروں کی عکس اور نذیر کے خاص موضوعات۔ نذیر اردو کے بہترین بیانیہ شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے تہذیب کے رنگ برنگے مشاغل کو جو نقشے کھینچے ہیں اس سے لاکھوں انسانوں کی دلچسپی کی جامع تصویر آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتی ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تہوار، ملبوسات، موسم پھل پھول اور ترکاریاں وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلاً عید، بقرعید، ہولی، دیوالی، بسنت، ان کی چہل پہل اور گہمے میلے ٹھیلے، رنگین اور رزق برق ملبوسات، موسم برسات، موسم سرما، پھل پھول، ترکاریاں، مٹی کے برتن اور چھوٹے بڑے جانوروں وغیرہ۔ نذیر اور قوت مشاہدہ۔ نذیر کے موضوعات سے ان بھرپور قوت مشاہدہ کا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں ایسے مرقع پیش کرتے ہیں کہ واقعات اور اشیاء ہمارے سامنے جیتی جاگتی، بولتی، مسکراتی آ جاتی ہیں۔ نذیر کی یہ خصوصیت ہمارے کلاسیکی ادب میں اپنی مثال آپ ہے۔ نذیر ترقی پسند اور مساوات۔ نذیر کی نظر میں وہ تمام امتیازات، اخلاقی اقتدار، زرد و دولت اور عہدہ اور خاندان سے قائم کیے جاتے ہیں محض سطحی ہیں۔ نذیر اس حقیقت کے علم بردار ہیں کہ امیر و غریب، ادنا و اعلیٰ، زاہد و رند سب انسان ہیں اور برابر ہیں۔ نذیر نے اپنی شاعری میں یہ احساس دلایا ہے کہ حیات انسانی ایک وحدت ختم ہونے کے باوجود اس قدر متنوع ہے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ نذیر ایک مصور شاعر۔ نذیر کو زندگی کے ان پہلوؤں سے بہت دلچسپی ہے
جس میں طاقت، توانائی اور حرکت ہے۔ اسی لیے ان کی شاعری میں چلنت پونت، بھیڑ بھڑکا، دوڑ بھاگ، ہنسی مذاق، سیر تماشا اور ریل پہل ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی اردو ادب کے ایسے بلند پائے شاعر ہیں جنہوں نے شاعری کو خاص سے نکال کر عوام تک پہنچایا۔ یہ انہیں اردو کا پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے زندگی کے گہرے مشاہدے کو بڑی سچائی سے عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی لیے آپ کا کلام اردو میں سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کے تعلق سے فیض احمد فیض فرمایا، اردو شاعری کی پوری تاریخ میں نذیر ہی ایک ایسا شاعر ہے جو بذات خود ایک دور ہے۔ انہوں نے کسی اسکول کی پیروی نہیں کی بلکہ خود ایک دبستان کی بنیاد رکھی۔ اور اس کے بعد اتنا تھا نذیر اکبر آبادی کی نظم گوئی پر، اور اس کے بعد نظم کا خلاصہ ہم پڑھیں گے۔ سید محمد نذیر اکبر آبادی اردو کے مشہور نظم گو شاعر، ان کی شاعری ہندوستانی تہذیب و تمدن کی آئینہ دار ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستانی تہواروں، ہولی، دیوالی، راکھی، دسہرہ اور کھیل کود، زندگی کے تجربات اور دیگر فطری موضوعات کو بیان کیا۔ ان کا مشاہدہ گہرا تھا، زندگی کو انہوں نے قریب سے دیکھا اور اسے اپنی شاعری میں پیش کیا۔ انہوں نے بہت سی نظمیں عبرت اور نصیحت کی خاطر لکھیں۔ انہیں خط نگاری پر عبور تھا، ہر بات کو تفصیل سے مثالوں کے ذریعے اپنی نظموں میں پیش کرتے تھے۔ انہوں نے شاعری میں عوامی زبان استعمال کی، اسی لیے انہیں اردو کا پہلا عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور نظمیں آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، روٹی، کلجگ وغیرہ ہیں۔ نصابی کتاب میں شامل ان کی ایک نظم کلجگ ہے جس کا ہم اب خلاصہ پڑھیں گے۔ نذیر نے نظم کلجگ مسدس کی شکل میں لکھی ہے۔ نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں اور ہر بند کے آخر میں ٹیپ کے 2 مصرے ساری نظم میں دہرائے گئے ہیں۔ نذیر زمانہ شناس تھے، انہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا تھا اور ایک ایسے دور میں زندگی گزاری جب مغلیہ سلطنت زوال ہو رہا تھا اور انسانی قدریں ٹوٹ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ نذیر نے 11 بادشاہ کا زمانہ دیکھا۔ انہوں نے اپنی شاعری لوگوں کو نصیحت کی باتیں پیش کی ہیں اور دنیا فانی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ نذیر نے اپنی شاعری میں ہندی یا ہندوستانی الفاظ کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ چنانچہ اس نظم جگ دراصل ہندی لفظ کلیگ کا ہے جس کے معنی سیاہ دور یا تباہی و بربادی کا دور، ایسا دور جس میں اچھی قدریں ختم ہو جائیں گی اور ہر طرف ظلم و زیادتی بڑھ جائے گی۔ دھاتی دور کے بعد موجودہ زمانے کو کلجگ کہا گیا ہے۔ چنانچہ نذیر اس سیاہ دور کا ذکر کرتے ہوئے انسان کو اچھے کاموں کی نصیحت کرتے ہیں۔ دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنس یہاں کی ساتھ لے، نیکی کا بدلہ نیک ہے، بد سے بدی کی بات لے، میوہ کھلا میوہ ملے، پھل پھول دے پھل پات لے، آرام دے آرام لے، دکھ درد دے آفات لے، کلجگ نہیں کرجگ ہے، یہ یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس بات دے اس بات لے۔ نظم پہلا بند کا خلاصہ۔ نظم کلجگ کے پہلے بند میں نذیر ایک ناصح کی طرح نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، دنیا کی مثال ایک بازار کی سی ہے۔ جس طرح لوگ بازار میں طرح طرح کے کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اسی طرح دنیا میں اس بازار میں انسان اپنے لیے کچھ اچھی چیزیں حاصل کر لینا چاہیے۔ یہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں نیکی کا بدلہ اچھا ہوگا اور بدی کا بدلہ برا ہوگا۔ یہ فطرت کا قانون ہے کہ انسان جو فصل بوئے گا اسی کی فصل کاٹے گا۔ اگر وہ اس دنیا میں اچھے اخلاق و کرم
کردار کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس سے لوگوں سے اور خدا کی طرف سے اچھا بدلہ ملے گا۔ برائی کا انجام جلد یا دیر برا ہی ہوگا۔ کانٹا کسی کے مت لگا کو گو مثلے گل پھولا ہے تو وہ تیرے حق میں تیر ہے، کس بات پر پھولا ہے تو مت آگ میں ڈال اور کو پھر گھاس کا پھولا ہے تو سن رکھ یہ نقطہ بے خبر، کس بات پر بھولا ہے تو۔ نظیر کہتے ہیں کہ انسان ایک پھول کی مانند ہے، جب خدا نے اسے اچھی صفت پیدا کیا ہے تو کسی کی زندگی میں کانٹے کی طرح یا مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں پر ظلم کرنا یا انہیں مصیبت میں ڈالنا ایک زہر کی مانند عمل ہے۔ کسی کو دشمنی کی آگ میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ انسان خود ایک گھاس کے گھٹے کی طرح ہلکا پھلکا نازک ہے۔ اگر ہم کسی کی زندگی میں آگ کی طرح مشکلات لائیں گے تو ہم بھی اس آگ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تیسرا بند، جو اور کو پھل دے گا وہ بھی سدا پھل پاوے گا۔ گیہوں سے گیہوں، جو سے جو، چاول سے چاول پاوے گا۔ جو آج دے گا یہاں ویسا وہ کل وہاں پاوے گا۔ کل دے گا کل پاوے گا، کل پاوے گا کل پاوے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ جو کسی بھوکے کو کھلائے گا تو ایک دن اس کو بھی کوئی کھلانے والا ہوگا۔ جیسا ہمارا ظرف اور رویہ ہوگا ویسا ہی ہمارے ساتھ سلوک ہوگا، اور یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ ہم جیسا بوئیں گے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ چوتھا بند، جو چاہے لے چل، اس گھڑی سب جنس یہاں تیار ہے۔ آرام میں آرام ہے، آزار میں آزار ہے۔ دنیا نہ جان اس کو میاں، دریا کی یہ منجر دھار ہے۔ اوروں کو بیڑا پار کر، تیرا بھی بیڑا پار ہے۔ دنیا میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، آرام دہ تکلیف دہ دونوں چیزیں دستیاب ہیں۔ ہمیں چاہے کہ لوگوں کو آرام پہنچائیں اور تکلیف دینے سے احتراز کریں، کیونکہ دنیا ایک دریا کے منجدھار کی مانند ہے۔ اگر دوسروں کا بیڑا پار کریں گے تو اپنا بیڑا بھی پار ہوگا۔ ہم دوسروں کا تعاون کریں گے تو دوسرے ہمارا۔ پانچواں بند، تو اور کی تعریف کر، تجھ کو ثنا خوانی ملے۔ کر مشکل آسان اور کی، تجھ کو بھی آسانی ملے۔ تو اور کو مہمان کر، تجھ کو بھی مہمانی ملے۔ روٹی کھلا روٹی ملے، پانی پلا پانی ملے۔ نظیر کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی تعریف کریں گے تو بدلے میں لوگ ہماری تعریف بھی کریں گے۔ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے اور پیچھے ان کی اچھائیاں ہی بیان کریں، اس رویے سے لوگ ہمیں بھی پسند کریں گے اور ہماری تعریف بھی دوسروں کے سامنے کریں گے، اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاوے گا۔ اگر اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو ہم کو چاہے کہ دوسروں کو کھلائیں اور پلائیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں۔ اور چھٹا بند، کر جھک جو کچھ کرنا ہو، اب یہ دم تو کوئی ہے۔ نقصان میں نقصان ہے، احسان میں احسان ہے۔ تہمت میں یہاں تہمت لگے، طوفان میں طوفان ہے۔ رحمان کو رحمان ہے، شیطان کو شیطان ہے۔ نظیر کہتے ہیں کہ دنیا عارضی اور فنا ہونے والی ہے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں بھلائی کا کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی اور کے نقصان کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو کبھی نہ کبھی اس گڑھے میں خود گرتے ہیں۔ نیک سلوک اور احسان کرنے میں ہم سے بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ دوسروں پر الزام تراشی کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے تو ہماری عزت کو بھی خاک میں ملایا جائے گا۔ نیک اور اچھے کام
میں ہمیشہ رحمان کی مدد شامل ہے، اور برے کام سے شیطان خوش ہوتا ہے، برے کا بدلہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ساتواں بند، یہاں زہر دے تو زہر لے، شکر میں شکر دیکھ لے، نیکوں کو نیکی کا مزہ، موزی کو ٹکر دیکھ لے، موتی دے موتی ملے، پتھر میں پتھر دیکھ لے، کر تجھ کو یہ باور نہیں تو بھی کر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی میں ہم اگر کسی کے ساتھ تلخی اور ناخوشگوار طریقے سے پیش آئیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ اگر ہم دوسروں سے شیرینی کلام سے پیش آئیں گے اور اپنے آپ کو تلخی کلام سے باز رکھیں گے تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اگر کسی سے ساتھ بھلا کریں تو ہمارا بھی بھلا ہوگا، اگر کسی پر پتھر پھینکیں گے تو ہم پر بھی پتھر پھینکا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر ان باتوں پر کسی کو بھروسہ نہیں ہے تو آزما کر دیکھ لے، حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آٹھواں بند، غفلت کیے جا کے نہیں، یہاں صاحب راک رہا، دل شادر رکھ، دل شادرہ گمناک رہا، ہر حال میں تو بھی نذیر، اب ہر قدم کی خاک رہا، یہ وہ مقام ہے اور یہاں رہا بے باک رہا، کل جگ نہیں کر جگ ہے، یہاں کے دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نہ ہے، اس بات دے اس بات لے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، یہاں غافلوں اور کاہلوں لوگوں کے لیے کوئی مقام اور جگہ نہیں، اگر یہاں رہنا ہے تو اور متحرک رہنا ہوگا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اسی لیے اپنے آپ کو خوش و خرم رکھیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں، دوسروں کو تکلیف اور پریشانی اور رنج نہ دیں اور خود بھی اس مصیبت سے دور ہیں۔ آخر میں شاعر اپنے آپ سے خطاب کرتا ہوا کہتا ہے، اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو قدموں کی خاک کی طرح ہلکا ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں عمل اور نیکی کا تو توشہ تیار کرتے ہوئے ہمیشہ آخرت کے سفر پر جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دنیا وہ ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر پاک و صاف اور بے باک رہنا چاہیے، اپنے آپ کو ہمیشہ پاک باک کردار والا بنانا ہوگا اور حق کی راہ میں بے باک اور نڈر بن کر جینا ہوگا۔ مرکزی خیال، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے، نذیر اکبر آبادی نے نظم کلجگ میں انسانوں کو نیک و صالح زندگی گزارنے اور اچھے کاموں کی تلقین کی ہے، اور کہا ہے کہ اس دنیا میں نیکی کا بدلہ نیک ہوگا اور برائی انجام برا ہوگا۔ نذیر کی نصیحتیں انسان کے لیے ہیں تاکہ ایک فرد کی تعمیر سے ایک معاشرے کی تعمیر ہو اور سیاہ و تاریک دور سے انسانیت کی شمع روشن ہو۔ نذیر کا یہ پیغام ہمارے آج کے نوجوانوں کے کردار سازی کے لیے اہم ہے، جو مستقبل کے شہری ہیں، اگر ان کے اخلاق و کردار سنوار جائیں تو ہمارا مستقبل تابناک ہوگا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا نذیر اکبر آبادی کی حالات زندگی اور نذیر اکبر آبادی کی نظم گوئی اور اس کا نظم کلجگ کا خلاصہ۔ اتنا بس ہے عزیز طلبہ طالبات، اللہ حافظ۔